اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجأنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، آج المحدیث سنٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی نشست نمبر 119 کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 سے ہو رہا ہے۔ 61 میں اور 62 میں ایک میسیج ہے، وہ پہلے آپ سن لیجئے۔ میسیج یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر، وہ اللہ جو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پہ قاہر بھی ہے، یعنی وہ سخت ہے۔ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ ایک پیغام آج کی حد تک۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ جو فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، یہ ہیں حفظہ۔ حفظہ جمع ہے حافظ کی، یہ سیکیورٹی گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے۔ حفیظ کی جمع بھی حفظہ ہے، حافظ کی جمع بھی حفظہ ہے۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ ہے سیکیورٹی گارڈ، اور انہی سے میں ڈبل جاب لیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جب موت کا وقت آتا ہے میں انہی سے کہہ دیتا ہوں کہ دوسروں کو میں کیا زحمت دوں، تم ہی اس کی جان قبض کر لو۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ نہ سمجھنا کہ ملک الموت سے دور بھاگ رہے ہو، یہ دو ملک الموت بیٹھے ہیں۔ جب چاہیں وہ، جب میرا دل چاہے گا ان سے کہوں گا کہ روح قبض کر لو۔ پھر یہ لوگ جن کی روحیں قبض ہو جائیں گی اپنے مولا کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ اسی کا حکم ہے، اسی کا اقتدار ہے، اور وہ جلدی جلدی حساب کرتا ہے۔ یہ دو آیتوں میں تو یہ میسیج ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ قاہر ہے۔ قاہر یعنی غالب، قاہر ہاں نہیں، قدرت سے بھی اوپر ہے، قادر ہے نا، قدرت تو قادر ہے، وہ بھی آئے گا۔ قل هو القادر، قاہر قدرت سے بھی اوپر ہے، ہاں سخت، ہاں قہر، قہار، وہی قہار اسی سے ہے، قاہر سے قہار ہے۔ وہ ایک اصفہان میں ایک عالم دین تھے، مولانا صاحب، آغا صاحب، مسجد کے امام تھے۔ جتنا ان کو دیر ہوتی گئی امامت میں، اصفہان کے محلے کے لوگ بے ایمان ہوتے گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیندار ہوتے، ایماندار ہوتے۔ جتنا وہ بوڑھے ہوتے گئے، پرانے ہوتے گئے، تو لوگ بے دین ہوتے گئے۔ شیخ بہائی ایک مجتہد اعظم تھے ہمارے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، میں جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کیا چکر ہے۔ وہ ان کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے ان کی جو بیگم تھی، جس کو اہل ایران کہتے ہیں حاج خانو، تو اس سے کہا کہ بھئی تمہارے میاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیرون است، یعنی گھر سے باہر ہے۔ آغا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے میاں خلوت میں آ کر کوئی گناہ تو نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ مرجع تقلید نہ ہوتے تو میں نہ بتاتی، جائز نہیں نا کسی کا عیب بتانا،
مگر آپ کو تو بتانا چاہیے کیونکہ آپ تو باپ کی مانند ہیں اور استاد کی مانند ہیں. کہا کہ وہ گھر میں شراب پیتے ہیں. مولانا صاحب، ہاں آغا صاحب، ہاں گھر میں شراب پیتے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے روکا کبھی نہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں تو روکتی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ غفور الرحیم ہے. تو آغا شیخ بہائی نے کہا کہ آج جب وہ شراب کی بوتل پینے لگے تو تم کہنا کہ رکو، تو وہ کہیں گے غفور الرحیم ہے، تو تم کہنا کہ جو خدا غفور الرحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے. اب جو شراب کی بوتل اٹھائی آغا صاحب نے، پینے لگے. پیش نماز صاحب دیکھیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں پیش نماز بھی. توبہ توبہ توبہ. یہ شیخ بھائی نے لکھا ہے خود واقع. تو اس نے کہا کہ ڈرو اللہ سے آغا، پیش نماز ہو، عالم ہو، سر پہ دستار پیغمبر ہے. تو کہنے لگے اللہ غفور الرحیم ہے. تو آگے سے کہنے لگی وہ بیگم کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے. ان کے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا، بوتل ٹوٹ گئی اور انہوں نے توبہ کر لی. اس دن پوچھتے ہیں کہ یہ بتا تیرے الفاظ نہیں ہو سکتے، تو ہر روز کہتی تھی، یہ بتا ہمارے گھر پہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو بتایا کہ شیخ بہائی آئے تھے. تو کہا یہ عالم باعمل کے الفاظ کا اثر ہے. لہذا آپ جو بات دوسرے سے کہیں پہلے اس پہ خود عمل کریں، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. آپ دوسروں سے تو کہیں گے نماز تہجد پڑھو، مولوی صاحب خود صبح کی نماز بھی گول کر رہے ہیں، تو پھر اثر کیا ہوگا ان کا؟ ٹھیک ہے نا. یہ قہار سے وہ یاد آ گیا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ اللہ قاہر ہے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر بھیجتا ہے سیکیورٹی گارڈ. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفته رسلنا، ہمارے رسول ہی، ہمارے یہ جو دو بیٹھے ہیں یہی توفت ہو، کھینچ لیتے ہیں روح. کہاں ہم دو کسی اور کو بھیجیں گے، یہ ہمارے ہی تو ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے. یہ آئی لفظ سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے افراط، ایک لفظ ہے تفریط. افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنا، تفریط کہتے ہیں حد سے گھٹنا. نہ آپ افراطی بنے نہ تفریطی بنے، نہ مولا علی کو خدا کہیں نہ مولا علی کو اپنے جیسا بندہ کہیں. خدا کہیں گے تو افراط کریں گے، اپنے جیسا بندہ کہیں گے تو تفریط کریں گے. تو گویا یہ افراط اور تفریط. یفرطون وہم لا یفرطون، وہ تفریط نہیں کرتے، یعنی کوتاہی، کمی نہیں کرتے ہمارے حکم. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پلٹا دیے جاتے ہیں وہ بندے جن کی روحیں قبض ہوتی ہیں اللہ کی طرف، جو ان کا مولا حق ہے. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ حکم اسی کے لیے ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ حساب کرنے والوں میں سے زیادہ تیز ہے. اس جتنا کوئی میتھمیٹیشین نہیں ہے. وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں. اس کے پاس اکاؤنٹ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کچھ ڈنڈی مار دیں گے. وہ اسرع الحاسبین. در این دو آیه ما خوندیم که خدا هم رحیم است هم قهرداره و برای مردم خودش این فرشتگان را میفرسته که یکی رقیب است و دیگری عتید، یکی دست راست یکی دست چپ. وقتی که مرگ انسان میاد خدا میگه که من فرشتگان موت را نمیفرستم، همین اینها را میگویم که شما قبض رو بکنید، البته تفریط نکنید، هرچه گفتم او را قبول کنید. بعد خدا میگوید که اینها برگردانده میشوند به سوی خدا، اونی که مولای حقشون هست و این فرشتگان ما تفریط ندارند. یه قصه هم نقل کردیم، قصه شیخ بهایی. یا آخوندی بود در اصفهان، تبلیغ میکرد، میگفت نماز بخونید، مردم بی نماز میشدن. میگفت که مشروب نخوری، مردم مشروب خور میشدن. شیخ بهایی که مرجع تقلید معبود یه روز دم درش رفت، خانمش از خانمش پرسید که این شوهرت کار گناه که نمیکنه خانه؟ گفت بله، یه خورده مشروب میخوره وقتی که خسته میشه. گفت تو من نمیکنی؟ گفت من میکنم. میگه که خدا غفور و رحیم است. شیخ بهایی فرمودند که امروز که شروع کرد مشروب خوردن،
تو بگو که اون خدایی که غفور و رحیمه، اون خدا قهار و جبارم هست. همین که گفت شیشه از دست شکست و گفت این نصیحت مال تو نیست. تو که همیشه میگی در خانه ما کسی دیگر که نه آمده بود. گفت شیخ بهایی آمده بود. گفت این اثر حرف کسی است که عمل دارد، قبل از این که انسان به دیگری تبلیغ بکنه خودش عمل بکنه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ان دو آیتوں میں بھی ایک عجیب میسج ہے، ایک شکوہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے. اے میرے حبیب ان سے پوچھ، اپنی امت والوں سے، ان کو جو خشکی کی ظلمتیں ہیں اور تری کے اندھیرے ہیں ان میں سے کون نکالتا ہے؟ کیا وہی نہیں جسے یہ چھپ چھپ کے پکارتے ہیں؟ اور اللہ ان کا مذہب پوچھے بغیر ان کی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکل آئے تو اب نیک رہیں گے. حبیب بتا دو اس مشکل سے بھی نکالنے والا وہی ہے، ہر تکلیف سے دور کرنے والا وہی ہے. مجھے شکوہ یہ ہے کہ جب میں تکلیفیں تمہاری دور کر دیتا ہوں پھر تم مشرک بن جاتے. تو یہ پارٹ ٹائم جو مسلمان ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں اللہ کا شکوہ ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، حبیب فرما دیجئے کون ہے ینجیکم جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں سے. ظلمت کی جمع ہے ظلمات، ظلم کی جمع ہے مظالم، ظلم کی جمع مظالم، ظلمت کی جمع ظلمات اندھیرے. والبحر اور جو اندھیرے ہوتے ہیں سمندروں کے، سمندروں میں کون بچاتا ہے؟ یونس کو کون لے کر آیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کس نے رکھا 40 دن تک؟ کیسے وہ زندہ رہے؟ یہ کوئی نیچرل تو نہیں ہے نا کہ بندہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے 40 دن تک. میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ ایک جب میں اوائل طالب علمی میں قم گیا تو طبس ایک جگہ ہے ایران کی، طبس، ہاں وہاں پر ایک زلزلہ آیا تھا بہت قیامت کا، یاد ہوگا پوری سلیٹ اور پلیٹ ہی بدل گئی تھی، یعنی 100% لوگ مر گئے تھے، پورا شہر الٹ گیا تھا. 7 سال کے بعد ایک بچی زندہ نکلی. یہ میں خود آئی وٹنس ہوں اس بات کا. 7 سال کے بعد اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ جب بچی آئی تو اس کا انٹرویو آیا باقاعدہ. تو انٹرویو میں پوچھا صحافیوں نے اس سے، تو وہ کہتی ہے مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، کوئی ایک بی بی تھی وہ آتی تھی میرا کھانا لاتی تھی اور اسی نے میرے لیے سب کچھ بنا دیا تھا، پورا میرے نہانے وہانے کا بندوبست کر دیا تھا. وہ پتہ نہیں بی بی کون تھی، اتنا عرصہ وہی میری لک آفٹر کرتی رہی. اب دیکھ لیں آپ یہ کون ہے؟ کون ہے جو 7 سال زندہ رکھ رہا ہے کھنڈر کے اندر جہاں لاکھوں بندے تباہ ہو گئے، مر گئے، بدبو پھیل گئی، تعفن پھیل گیا، سال ہا سال لگے تعفن کو دور کرنے میں، اب وہاں بچی وہ زندہ رہی. یہ کون ہے؟ وہ خدا. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ. اے میرے حبیب ان سے پوچھ کون انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی اندھیروں میں اور تری کے اندھیروں میں؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، کیا وہی خدا نہیں جسے تم پکارتے ہو تضرعا گریہ ازاری کرتے ہوئے، وخفیہ چھپ چھپ کے کہ کوئی سمجھ نہ لے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. لئن انجانا من هذه لنکون من الشاکرین، کہتے نہیں ہو کہ اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا لنکونن من الشاکرین تو ہم تو اس کے شاکر بندے بنیں گے. قل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ ہے، ینجیکم منہا جو نکالتا ہے اس مصیبت سے، ومن کل کرب اور ہر تکلیف سے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الکرب. سمجھنا کرب مصیبت، کرب و بلا، ہاں کرب و بلا، کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے پھر ہو گیا کربلا. ثم انتم تشرکون،
پھر جب تمہیں ہم نکال دیتے ہیں مصیبتوں سے پھر تم ہو جاتے ہو مشرک۔ یہ کیا تمہارا مزاج؟ یہ گویا شکوہ ہے۔ خدا شکایت میکنه که من شماها را از ظلمت های خشکی و تری بیرون میارم، قول میدی وعده میکنی که ما شاکر میشیم و متاسفانه وقتی که نجات پیدا میکنی دوباره میای شرک میکنی. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ یہ ایک اور میسج ہے اس 5ویں آیت میں، وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ آ رہا ہے قادر کا، کہ وہ اللہ جو قاہر ہے وہ اللہ قادر ہے کس پر؟ کہ تم پر عذاب نازل کر دے۔ عذاب کیسے نازل کرے؟ سر سے بھی عذاب کرے، پاؤں سے بھی عذاب کرے، اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا بھڑا دے، لڑ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس سے بڑا تو کوئی عذاب ہی نہیں۔ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، میاں بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، کزن کزن سے لڑ رہا ہے۔ آج لڑائی بھڑائی ہی خود عذاب الہی ہے۔ بڑے بڑے میں نے خاندان دیکھے ہیں، بڑے بڑے خاندان، اور ان میں یہ حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ 15 سال سے بھائی بھائی سے بولا نہیں، 15 سال سے بھائی بھائی سے نہیں بولا۔ ایک بھائی یہاں رہتا ہے ہمارے بالکل یہ سینٹر کے پیچھے، اس کو 14 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنے سگے بھائیوں سے ملا نہیں۔ اندازہ لگائیے، وہ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ خود یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ملاحظہ کریں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فرما دیجئے میرے حبیب کہ اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، تمہارے سر کی طرف سے۔ سر کی طرف سے کیا مطلب عذاب کا؟ ہمارے استاد تھے، وہ تھے جیسے آج ہم گنجے ہو گئے ہیں، بیچارے ایسے گنجے تھے وہ، تو کبھی کبھی امامہ جو اتارتے تھے تو بالکل پیالہ نکل آتا تھا، تو پڑھا رہے تھے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ عذاب سر سے کیسے آتا ہے؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جیسے آپ کے سر پہ آ کے۔ تو کما تدین و تدان، کل ان پہ ہنستے تھے، آج ہم پہ دنیا ہنس رہی۔ تو یہ سر سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ سر سے کوئی می برسا دیا پتھروں کا، یالہ باری کر دی، کوئی مصیبت ڈال دی جیسے برین ہیمریج کر دیا، کئی اس میں ہو سکتی ہیں، زخمی کرا دیا، بم آ گئے، یہ سر سے عذاب ہوا نا۔ پاؤں سے جیسے عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر کہ سر سے بھی کھولتا ہوا پانی، اللہ اکبر، اور پاؤں سے بھی کھولتا ہوا پانی، ادھر سے سر سے پانی پڑ رہا ہے، ادھر سے پاؤں سے پانی ابھر رہا ہے، کدھر جائیں؟ او کھولتا ہوا، اللہ اکبر، کغلی الحمیم، وہ جو یہاں جیسے جہنم میں ہوگا ویسا پانی، اور اسے تباہ و برباد کر دیا، جھلس کے رکھ دیا، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی، پورا بدن ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، بدن سارے گل مل گئے پانی کے اندر۔ یہ اوپر سے بھی عذاب آیا، نیچے سے بھی عذاب، اور یاد ہوگا پڑھ چکے ہیں آپ کہ اوپر سے بھی رزق دیتا ہوں، نیچے سے بھی، یعنی ہر طرف سے رزق کی رزق کر دے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برین سے بھی رزق کما رہا ہے بندہ، اور واک کر کے بھی مزدوری سے بھی کما رہا ہے، ہر قسم ہے نا، ہر قسم ہے اللہ کے پاس۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، یا یلبس، لباس سمجھتے ہیں، یہ لباس کو لباس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چپک جاتا ہے، لبس، اشتباہ کو بھی لبس کہتے ہیں، اشتباہ کو، کہ لبس یا لبس اشتباہ، کیونکہ وہ اشتباہ حقیقت اور مجاز کو یوں مکس کر دیتا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ لباس بھی جو ہے، اب دیکھیے لباس، یہ لباس کی خاصیت ہے، یہ جو قمیض ہے یہ قاری صاحب لائے، قاری اجاز آج پہنا ہے ابھی، ہاں یہ وہاں سے لائے ہیں مکے سے، یہ عبا ہے، یہ وہاں سے علی رضا نے بھیجی ہے۔ اب دیکھیے یہ لباس ہے، چپک گیا بدن سے، یہ چپکا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے، یہ لباس کو اس لیے بھی لباس کہتے ہیں۔ او یلبسکم شیئن، یا گروہوں کو آپس میں ایسے ہی چپکا دیں، یعنی الجھا دیں، وہ لڑا دیں آپس میں،
ہم یعنی اللہ لڑا دے گا، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور یلبسکم شیئا، آج بلکہ ابھی رات کو میسیج ملا ہے ایک، جہاں پر آپ گئے تھے نا پڑھنے، وہ ایک شہر میں، وہاں ایک اور امام بارگاہ کھل گیا، اور ایک پارٹی لڑی ہے، وہ جہاں گئے تھے نا میں اور آپ، اسی میں لڑ پڑے ہیں، اسی میں لڑ کے ایک اور بنا لیا۔ یہ ایک عذاب الہی ہے کہ آپ 4 بندے اکٹھے نہیں رہ سکتے ہو، 4 میں 2 الگ ہو جاتے ہو، پھر امام بارگاہ بنا لیتے ہو، پھر ایک مسجد۔ توبہ توبہ تو استغفر اللہ، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندہ بندے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں وہ آپس میں گتھم گتھا کر دے، ویذیق، اور وہ اللہ چکھا دے تمہیں، بعض کو چکھا دے، باس بعض، بعض کا عذاب، بعض کی سختی، بعض کہتے ہیں سختی کو، بعض کو بعض کی سختی چکھا دے۔ یہ گالیاں والیاں جو دیتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، من کی گالیاں دیتے ہیں، اللہ ہدایت کرے ان کو، من کی گالیاں دیتے ہیں، کسی کے باپ کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی ماں کو گالی، اس بیچارے کے باپ کا کیا قصور ہے، یا اس کی ماں کا کیا قصور ہے، یا اس کی بہن کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر مرد ہو تو اس سے لڑو نا، گھر تک کیوں جاتے ہو؟ یہ تو بہت بڑی نامردی کی بات ہے کہ آپ ان بیچاریوں کے اوپر جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی قصور ہی نہیں، قصور تو اس کا ہے، مرد ہو تو اس سے لڑو۔ یہ گالیاں دینا بہت بڑی بزدلی کی، بے حیائی کی، بے شرمی کی اور بے غیرتی کی بات ہے، گالیاں دینا۔ اور دیتے تقریباً 95% لوگ گالیاں بکتے ہیں، 95% لوگ، ان کو غصے کے اندر دیکھو۔ تبھی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے، یعرف المرء عند الغضب، تو غصے میں پہچانو، اصل اس وقت ظاہر ہوگا کہ اس کی نیچر جانوروں جیسی ہے یا انسانوں جیسی، غصے کے اندر۔ جی ہاں۔ او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات، اے میرے حبیب دیکھ ہم کس طرح پلٹا کے پیش کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ کبھی ان کو سر کی بیماری دیتے ہیں، کبھی ان کو پاؤں کی بیماری، آج کل بیماری ایک آ گئی ہے پاؤں سوجنے والی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک جو وہ آ گئی ہے آرتھورائٹس، استغفر اللہ ربی، ساری رات عورتیں مرد بیچارے بیٹھے ہیں، وقت گن رہے ہیں کہ کب صبح ہوتی ہے، سو نہیں سکتے۔ پاؤں کی ایک عجیب بیماری آ گئی ہے، انگوٹھوں میں کوئی عجیب سی وہ کھجلی سی ہوتی ہے، اور وہ بالکل سو ہی نہیں سکتے، 1 منٹ سو نہیں سکتے، 1 منٹ سو نہیں سکتے۔ ایریٹیشن عجیب و غریب ہے، بچیوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو، یہ یہاں سے گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک ایک عجیب بیماری لگ گئی ہے، کرالنگ ہوتی ہے ان کے اوپر، ہر دوسری بچی یہ شکایت کر رہی ہے کہ کرالنگ ہو رہی ہے۔ کتنے عذاب ہیں، اللہ کی پناہ، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، سر سے بھی بیماریاں، پاؤں سے بھی بیماریاں، اور بڑی بیماریاں آپس میں جو لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو گئے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، شکایتیں لگا رہے ہیں، ان کی شکایت ان کی شکایت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ کوئی تم سے غلطی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ قطع رحمی ہو رہی ہے، اس غلطی کی فوراً معافی مانگو۔ در این آیه خدا میفرماید که من قدرت دارم که بر شما عذاب کنم، چه از سر شما چه از پای شما، بعض وقت من شماها را میچسبانم به یک دیگری که جنگ کو بکنید و عذاب یک را به دیگری ببینید. ای پیغمبر شما ببین چطور این مردم یک دیگر را فوش میدن و مخالف یک دیگر شدن، این خودش عذاب است. کسی که فوش میده اون معذب بارگاه خداست، او خودش را مومن نگه، او بگه من معذبم. و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل و کذب به قومک. اور اے میرے حبیب اس میسج کے ساتھ جو آپ کی قوم ہے اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، یہ جو قرآن ہے اس کو جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقِّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، اور جو علی کا شیعہ ہوگا وہ قرآن سے کبھی بھاگے گا نہیں، وہ بھی قرآن والا ہوگا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، جاؤ، نہیں مانتے ہو تو جہنم میں جاؤ۔ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تم ان سے کہہ دو کہ تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں میں تمہارا،
نہیں مانو گے بے جہنم، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بہت خطرناک میسج ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے حبیب بتا دیں ان بندوں کو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، دفعہ دور ہو جاؤ، جاؤ جہنم رسید ہو جاؤ۔ پکارو گے تو وہ حاضر ہے، نہیں پکارو گے متکبر بنو گے، برو بے جہنم۔ بس یہ بہت خطرناک میسج ہے۔ جی ہاں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ فرماتے دھمکی دے رہا ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر نیوز کے لیے، ہر خبر کے لیے ایک انجام ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جلدی جان لو گے کہ انجام کیا۔ یعنی یہ جو گالیاں دے رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو، یہ جو عذاب الہی کا شکار ہو رہے ہو، جو لڑ رہے ہو ایک دوسرے سے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، تھوڑا سا صبر کر لو، دیکھو ہم کیسے تمہیں الٹا لڑکاتے ہیں۔ ہاں یہ عذاب کا اشارہ ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس میں ایک اور الگ میسج ہے۔ بعض لوگ قرآن کا ٹھٹھا و مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، آج بھی ہے، آج ذرا انداز بدل گیا ہے۔ آج جو لوگ گانوں کو قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں، ڈراموں کو قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں، فلموں کو قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں، جن کے گھروں میں مہینے مہینے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ان کو ضرورت نہیں، وہ لوگ بھی حقیقتاً تو تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں، ان سے آپ دوری اختیار کر لیجئے۔ جب آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو یہ آپس میں الجھ جائیں گے، اور اگر آپ ان سے آرگیو کریں گے تو آپ سے الجھیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سے بات کریں، مومن جب جاہل سے بات کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آج بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے۔ آپ مت الجھیے گا، ورنہ یہ ساری طاقت آپ کے خلاف لگائیں گے۔ ان کو آپس میں الجھنے دیں، آپس میں ان کو لڑنے دیں۔ یہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ آپس میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں۔ اور اگر یہ پیغام میرے حبیب، ویسے یہ حبیب کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، کہا ان کو گیا ہے، سنایا ہمیں گیا ہے کہ اے قاری قرآن، اگر یہ پیغام تجھے بھول جائے، شیطان تجھے بلا دے، پھر تجھے الجھا دے، تو نصیحت کے بعد ظالموں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھنا۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پیغام بھول بھی جاؤ تو جب نصیحت آ جائے تو ان ظالموں کو چھوڑ دو۔ ہم ظالموں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑ دینا چاہیے ظالموں کو۔ جب یاد آ جائے، ہاں بات ذکر، یعنی یاد آ جائے، بھول گئے آپ، شیطان نے بلا دیا، پھر نصیحت یاد آ گئی، اب جب یاد ذکر ہو گیا، یعنی یاد آ گیا، وہ میموری میں آ گیا، تو فوراً نکل آؤ، فوراً کہو نہیں میں تو یہاں پر گانا نہیں سنوں گا۔ کل بلکہ قاری صاحب آئے تھے تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو خیر اتفاق سے وہ ذہن میں نہیں رہا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ میں گیا تھا، نکاح پڑھنا تھا آپ نے، اور اس کے بعد ایک قوالی ہونے والی تھی، یہی شہید امجد صابری بیچارہ قوالی پڑھنے والا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا، تو امجد صابری، لوگوں نے کہا کہ بھئی علامہ صاحب کو واپس لے آؤ، مجھے روزہ بھی تھا، تو امجد صابری نے کہا تھا کہ وہ چچا قوالی نہیں سنتے ہیں، ان کو جانے دو، کیونکہ وہ ڈھول وغیرہ ہوتا ہے تو ذرا میں احتیاط کرتا ہوں۔ تو خیر باقی آپ کے لیے تو اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں، مجھے کیونکہ نماز پڑھانی ہوتی ہے تو ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ یاد کرا رہے تھے کہ دیکھیے امجد صابری کی شرافت دیکھیں، انہوں نے کہا یہ قوالی نہیں سنیں گے، یہ قوالی نہیں سنیں گے، یہ چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جو شیعہ علماء ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں ڈھول وغیرہ سے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی بیوٹی ہے اور بہت بڑا کمال ہے الحمدللہ ایک بندے کا کہ جس نے ایڈمٹ کیا کہ شیعہ علماء کا ہمارے علماء سے ذرا اور امتیازی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو اس امتیاز سے نوازے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ویسے آیت اللہ اپنے قبلہ جو ہے ہمارے حافظ ریاض حسین، ان کے بقول تو بالکل جائز ہے قوالی، وہ تو فرماتے ہیں سن سکتے ہیں،
بلکہ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی جائز ہے، تقریباً علماء اکثر ہی جی نہیں اکثر کے نزدیک جائز ہے. ایران میں خود چلتی ہے، ایران کے ٹی وی پہ چلتی ہے، ایران کے ریڈیو پہ چلتی ہے. اگر حرام ہوتی تو کیوں؟ ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، ہم ذرا اپنی مرضی سے تھوڑی احتیاط کرتے ہیں، ورنہ کوئی دیکھو ہاں ہاں بس ہوتا ہے بعضوں کا. جی جی جی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان کو جو ہماری آیتوں میں خوض، دیکھیے یہ غور و خوض ہے نا، غور و خوض، یہ لفظ دیکھیں غور و خوض، یہ لفظ وہی ہے. خاضہ یا خوضو استعمال ہوتا ہے بےہودہ باتوں کے لیے. ہمارے یہاں غور و خوض اور استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو بےہودہ گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں فی حدیث غیر ہی، ایسی بات میں کہ جو لا یعنی ہوتی ہے. یخوض کا معنی خیر یہیں بھی وہی ہوگا، خوض کرتے ہیں فی حدیث غیر ہی، غیر حدیث میں، غیر ضروری بات. ہاں ہاں وہ خوض کرنے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں بےہودہ باتوں میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ بےہودہ جو بحثیں کرتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ میرے ابھی ان کو چھوڑ دیں، دفع کر دیں، تاکہ یہ آپس میں الجھ جائیں، کچھ اور چیزوں کی طرف یہ غور و خوض کرنے لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر آپ کو کوئی بھلا دے، یہ قاری کو کہا جا رہا ہے، ہمارا شیطان اگر ہمارا حکم شیطان بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب یاد آ جائے تو ظالموں کے ساتھ پھر نہ بیٹھنا، قوم ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھنا بلکہ ان سے دور چلے جانا. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اے میرے حبیب جو متقی لوگ ہیں آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے. ولیکن ذکرہ، ہاں نصیحت انہیں بھی کرتے رہو، نصیحت متقی کو بھی چاہیے. یہ بہت بڑا پیغام ہے، بس اس سے آگے آج ہم نہیں جائیں گے، یہیں پر آج روک لیں گے، صرف ایک آیت اور پڑھیں گے کہ نصیحت بڑے. یہ ابھی آیت اللہ محمد تقی بہجت، یہ جب مجتہد اعظم نہیں بنے تھے تو میرے بڑے یہ دوست تھے، میں اور یہ ایک ہی مسجد میں یہ نماز پڑھاتے تھے اور میں درس پڑھاتا تھا. ہمیشہ ہماری ہر روز ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی. تو یہ جو آغا صاحب تھے، ان کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ جو بھی ملا اس کو نصیحت کرتے تھے. تو یہ ایک خاص پیغام آج سمجھ لیجئے کہ ہر کسی طبق توفیق خودش باید دیگری را موعظہ کند، نصیحت کند و طوری باشد کہ احانت نش. یعنی اگر آپ نصیحت کر رہے ہو تو لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، پیار محبت سے. کوئی بندہ غلط پڑھ رہا ہے، جیسے کل حافظ نے ریکارڈ توڑ دیے غلط پڑھنے کے، اب وہ بجائے اس کے کہ حافظ بیچارے کو نہ ڈانٹتے، ہر بندہ جو ہے وہ ہنس رہا تھا. ہاں ہاں ہر آدمی تو ہاں بالکل غلط بھی ہے، اور اس کو منع کیا ہوا ہے نا، اس نے پڑھنا ہی نہیں تھا. یہ استاد کی بات نہیں مانی نا، تبھی تو اس کو سزا مل گئی. اس کو اس وقت پڑھنا چاہیے جب آپ تیار ہو، جب آپ تیار نہیں نہ پڑھیں نا، تاکہ آپ کی غلط چیز مشہور نہ ہو جائے. میں اس وقت راجہ صاحب کے پاس سے میں گیا تھا، 3-4 مہینے ان کے مجھے جدا ہوئے ہوں گے. تو میرے استاد نے کہا کہ آپ کو کل جمعہ پڑھانا ہے، رات کو 9 بجے، اور مجھے سورہ جمعہ نہیں آتی تھی. آپ کی دعا سے میں نے یاد کی، سارا رٹا لگا لیا، اور پہلا جمعہ میں نے پڑھایا اس میں کوئی غلطی نہیں کی الحمدللہ. سورہ منافقون بھی یاد کر لی. تو بندہ پھر یا تو محنت کرے، چیلنج کو قبول کرے، نیند کی قربانی دے. میں نیند کی قربانی دیتا ہوں تب یہ ٹاپ کے نقطے پڑھتا ہوں. میں بھی اگر سوئے رہوں تو میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ نقطے. ایک موضوع پہ مجھ سے 100 تقریر کروا لے، ہر روز نہیں بات کروں گا. محنت کرنی ہوتی ہے تو یا تو یہ پھر محنت کی جائے. البتہ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں، اگر ہنسیں گے تو کیسے پھر بچے تیار ہوں گے؟ یہ بری بات ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان بھی ان کو سکھا نہیں سکا. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ چکنی نہیں کرنی چاہیے. جو بیچارہ وہ بھولے گا تبھی تو بنے گا نا، آگے وہی بنے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کہیں گیا، میں تھا پہلے میں نے عید پڑھانی تھی، عید قربان تھی پہلی، عارف والا ایک جگہ ہے،
سنا نا؟ ہاں ہاں بورے والے کے بعد وہاں میں گیا تو وہاں چنگڑ ہے، چنگڑوں کا محلہ ہے، چنگڑوں کا، تو چنگڑوں میں میں گیا پڑھانے کے لیے. تو وہاں جب میں گیا تو وہ مولوی صاحب بیچارے جو تھے نا وہاں کے، وہ ذرا تھوڑے سے نجفی تھے تو وہ مجھے امتحان لینے لگ گئے میرا. تو میں نے ان کو کہا مولانا صاحب بات یہ ہے میں تو ہوں نیا، میں ہوں کالج کا لڑکا ہوں، یہ تو میں نے کہا مجبوری سے میں پگڑی پہن کے آ گیا ہوں کہ استاد نے کہا کہ پگڑ پہن کے جاؤ، ٹوپی نہیں پہننی. تو میں نے کہا آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، آپ کو چاہیے مجھے انکریج کریں، مجھ سے غلط مشکل سوال نہ پوچھو، ورنہ میں آپ سے پوچھوں گا نیوٹن کا نظریہ بتائیے، آئنسٹائن کا بتائیے. تو ایک دم وہ گھبرا گئے، آج بھی زندہ ہیں وہ، لندن میں کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا. میں نے میتھمیٹکس کے سوال پوچھے، میں نے اکنامکس پوچھنی شروع کی، میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بندے کو انکریج کرنا چاہیے، ڈسکریج مت کرو. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. بس آخری آیت، وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. چھوڑ دو ان کو میرے حبیب جنہوں نے دین کو، ان کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. اللہ جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے ان سے دوستیاں نہ رکھو. یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہم ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کھیل تماشے والے. وَلَهْوًا اور لہو، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جنہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ اور میرے حبیب آپ ان کو بھی نصیحت کریں، ان تبصل نفس بما کسبت کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلا مصیبت نہ ہو جائے. ان تبصلا کسی کو مصیبت نہ پہنچ جائے، بما کسبت جو اس نے کمایا ہو. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی، بس آگے نہیں پڑھنا کیونکہ مکروہ ہے. شاباش، بہت اچھا. تو یہ ایک بات آخری بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے. گالی دے دی کسی کو، اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا. پورا غیبت کر دی کسی کی، بدخائی کر دی کسی کا، دل دکھا دیا، اذیت کر دی، اللہ تعالیٰ تنخواہ روک دے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت چھین لے گا، اللہ تعالیٰ صحت ختم کر دے گا. یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم ان تبصل نفس بما کسبت، یہ خود اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا. ان کو نصیحت کریں میرے حبیب کہ کہیں یہ پکڑ میں نہ آ جائیں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. پھر ایسی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں بنتا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. اللہ اکبر. اور اے میرے حبیب اگر آپ ساری دنیا بھی بدلے میں دے دیں جن کو ہم نے پکڑ لیا ہو تو آپ کا وہ بدلہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہاں جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کی سفارش میں نہیں مانیں گے ہم. اللہ اکبر. خدا نہ کرے کہ ایسی جگہ آ جائے. ہاں لا یؤخذ منہا ان تعدل کل عدل. ساری کائنات اس کے مقابل میں کیوں؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے ترازو پہ تول دیں لا کے. لا یؤخذ منہا پھر ہم کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کریں گے، سبسٹیٹیوٹ نہیں بنے گی کوئی چیز. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اس لیے کہ یہ لوگ مبتلا ہوئے اپنے کیے کی وجہ سے. اپنا ان کی اپنی حرکتیں خراب تھیں جس وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے. لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو ہم پلائیں گے. ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی جہنم کا. وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے. جلدیں ادھیڑ کے رکھ دیں گے، گرز ماریں گے. بتایا تھا نا کہ وہ ریڈ آئرن کے کمبل ہوں گے، ریڈ آئرن کے بستر ہوں گے، ریڈ آئرن کے پلو ہوں گے، اور مساج ہوگا گرزوں کے ذریعے. لا الہ الا اللہ. بما کانوا یکفرون. روز قیامت و در دنیا کسانی کے گناہ می کنند خدا انہارا مبتلا مصیبت می کنے. یکی فوش می دے خدا ایرا مریض می کنے، یکی اذیت می کنے به یک مؤمن خدا میاد رزق اشرا برکت رزق اشرا از بین می بره. خدا مارا از این مصیبت ها محفوظ نگاہ دارت. یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین کو،
ज़ुबैर खालिद गोंदल के मरहूमीन को, हाज खानम खाहर ताहिरा के मरहूमीन मरहूमात को, अख्तर अब्बास के मरहूमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, आगा नफीसुल हसन कज़लबाश के मरहूमीन को, राजा शहजाद हसन के मरहूमीन को, मलिक आबिद हुसैन के मरहूमीन को, हाफिज़ मुबशर नज़ीर के मरहूमीन को, हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके मरहूमीन मरहूमात को इसाल फरमा। या अल्लाह हमारे सगायर व कबायर से दरगुज़र फरमा। इस दर्स से कुरान सखावतुल कुरान नंबर 119 में जो हमने सबक हासिल किया है, इस सबक को हासिल करने की तौफीक दे, और इबरत के तौर पर दूसरों को अजियत, दूसरों को तकलीफ़ देने से, गाली गलोच से, बड़बड़ाने से, बदखोइयों से हमें महफूज फरमा। रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे खोल दे, मुश्किलात हमारी हल फरमा, कर्ज़ हमारे अदा कर, बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कर, जिनकी शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ करा, जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा। रोज़ाना हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, जुमा जमात में शिरकत की तौफीक दे, हज व उम्रा व ज़ियारत हमें नसीब फरमा। इमाम के ज़ुहूर का ज़माना हमें दर्क करने की तौफीक दे, इमाम के साथियों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। चलिए।